محترم حاضرین جمعہ، عنوان ماہ محرم کے تعلق سے ہے، ساتھ ہی تاریخ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، محرم سے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسے جو مقام حاصل ہے، اسے جو مرتبہ حاصل ہے، اسے جو پاکی اور تقدس حاصل ہے، اس کے حاصل ہونے کی وجہ کیا یہ ہے کہ اس میں تعزیے اٹھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ ڈھول بجائے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ جلوس نکالے جاتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کر دیا گیا تھا؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے جو اسے اس مہینے کو یہ مقام حاصل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید تو کیا گیا تھا، قتل تو کیا گیا تھا، لیکن اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اس کی کتاب میں لوح محفوظ میں 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے منها اربعۃ حرم حرمت والے ہیں، ذلک الدین القیم یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم اپنی نفس پر ان 4 مہینوں میں کوئی ظلم مت کیا کرو، کوئی ستم مت کیا کرو۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، اور بتایا گیا کہ یہ اس میں سے جو 3 مہینے ہیں ثلاثۃ متوالیات پے در پہ ہیں، کنٹینیوس آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، کنٹینیو آتے ہیں، اور پھر جو آخری مہینہ چوتھا حرمت والا قرار دیا گیا رجب، وہ سال کے درمیان میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مصلحت بیان کرتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کو یہ پاکی کیوں حاصل ہے، یہ تقدس کیوں حاصل ہے، انہیں اس طرح سے کیوں جمایا گیا ہے، ان کی ترتیب اس طرح سے کیوں دی گئی ہے کہ 3 مہینے کنٹینیو آئے، لگاتار آئے، اور 1 مہینہ سال کے درمیان میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ دور جہالت میں جو جاہل لوگ تھے اس وقت کے، جب یہ مہینہ آتا ذوالقعدہ تو خون ریزی بند کیا کرتے تھے، جہاد بند کر دیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے۔ ذوالحج کا مہینہ آتا تھا تو حج میں چلے جایا کرتے تھے، اور جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو واپس سکون سے اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں میں لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ 3 مہینے مسلسل لگاتار دیے گئے، اور پھر 1 مہینہ سال کے درمیان میں اس وجہ سے لایا گیا کہ یہ لوگ زیارت کرنے اور عمرے کو چلے جائیں، اس وجہ سے ان مہینوں کی ترتیب اس طرح سے دی گئی، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 1 مہینہ محرم بھی ہے۔ تو جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں، اسے یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے تب سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، تب سے یہ مہینے حرمت والے ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے پاس۔ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو اس مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا گیا ہو، یا اس مہینے کو یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہو گیا ہو۔ اور اگر دوسری دلیل دیکھ لی جائے، کیا یہ دین ہے جو آج پیش کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ دین مکمل ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آج
تعزیے اٹھائے جائیں یا جلوس نکالے جائیں یا ماتم منایا جائے، اس وجہ سے اس مہینے کو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ مرتبہ، یہ مقام اس مہینے کو تبھی سے حاصل ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تاریخ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اس سے جڑی ہوئی۔ اسلام کے دشمن، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دور میں ہو، بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں بھولے بھٹکے انسانوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا، جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تبھی سے اسلام کے دشمن موجود تھے، یہودی تھے، مجوسی تھے، اسلام کے دشمن ہیں، برا چاہتے تھے اسلام کے بارے میں۔ بہرحال جب یہ شمع اس دنیا سے چل بسی، بجھ گئی، ایسا نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، آپ کا قتل کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا ہے، آپ کو شہید کیا گیا ہے، بلکہ تاریخ طبری کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور اسود الغابہ کے اندر بھی ہے یہ بات، اسود الغابہ یہ کتاب ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے ایک زہر دیا تھا جس کی مدت 1 سال تھی، سلو پائزن جس کو آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس زہر کو آپ کو دے دیا گیا، اور ٹھیک 1 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہ اسلام کے خلاف سازش تھی، حکمرانوں کے خلاف سازش تھی، امیر المومنین کے خلاف سازش تھی۔ آپ کے بعد خلافت کی باغ دوڑ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی۔ عمر بن خطاب بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام کے دشمن ہمیشہ سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتے رہے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں گھستے رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا ان کا سرغنہ، ان کا لیڈر، ان کا کمانڈر، اس نے لوگوں کو بھڑکایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی، اور ابو لؤلؤ جو ایک آتش پرست غلام تھا اسے ابھارا گیا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہریلے خنجر سے وار کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر سی باتیں، بھاگ دوڑ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور جانتے ہیں جو اس مہینے میں مسئلے اٹھائے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اتنے عقل والے اور باشعور لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، اتنے عقل والے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، 2 کتابیں پڑھ کر اور 4-5 ویڈیو دیکھ کر اس تحقیق پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نظر میں حضرت معاویہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ موجود ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ میں کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تاریخ طبری کے اندر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، باغ دوڑ آپ کے پاس آئی، تب کوفہ میں جو پہلا شورش برپا ہوا نا، کوفہ میں 9 یا 10 لوگ تھے، ایک قافلہ تھا 9 یا 10 لوگوں کا، کم عقل لوگ، گھمنڈی لوگ، برا چاہنے والے لوگ، لیکن تھے ٹھیٹ مسلم، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، کوفہ کے تھے رہنے والے۔ کوفہ کے گورنر جنرل عامل حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حالات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ یہ لوگ بھڑکا رہے ہیں، حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا اور لکھ کر بھیجا کہ حضرت یہاں کچھ لوگ ہیں کوفہ میں، 9-10 لوگ ہیں جو آپ کو برا کہتے ہیں، مجھ کو برا کہتے ہیں اور اسلام کا برا چاہتے ہیں، ان کا کچھ کیا جائے۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹرن خط لکھا، کس کو؟ ایک اور خط لکھا
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور لکھ کر بھیجا، خبر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوفہ میں کچھ لوگ ہیں، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر آئی ہے، جو لوگ آپ کو اور ہم کو برا کہتے ہیں، حکمرانوں کی برائی اور عیب جوئی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خود گمراہ ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ہنگامہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، میں انہیں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، ان 9 یا 10 لوگوں کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اگر ان کے سدھرنے کے آثار ہوں تو ٹھیک، انہیں روک لیجئے گا، ورنہ انہیں کوفہ واپس کر دیجئے گا۔ یہ خبر دے دی گئی۔ ان 9 یا 10 لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام بھیج دیا گیا، شام چلے گئے۔ اب صبح و شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہیں، ان کے اندر جو بدگمانی ہے، جو زہر ان کے اندر اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹھیٹ منافق تھے، بس نام تھا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیٹ منافق تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے، یہ باز نہیں آتے، تب حضرت معاویہ نے انہیں کہا تھا اگر تمہاری یہ حرکت اہل شام کو پتہ چل گئی، کوفہ سے تم شام آ چکے ہو نا میرے پاس، میرے یہاں کے رہواسیوں کو، اہل شام کو تمہاری حرکت کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیزار جب ہو گئے، مجبور جب ہو گئے، ہار گئے ان کو مناتے مناتے، سمجھاتے سمجھاتے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور ان کے جملے یہ تھے۔ عثمان غنی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے میرے پاس، جن کوفی لوگوں کو آپ نے میرے پاس شام میں بھیجا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی کہی ہوئی بات کو شیطان ہی کی زبان میں بولتے ہیں، اگر یہ یہاں اور رہے تو کوفہ کی طرح اہل شام کو بھی، شام والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، ان کو بھی بھٹکا دیں گے، ان کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، اور یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی، لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، عربی لوگ ہیں، عربی زبان کے ماہر لوگ ہیں، لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، شرپسند لوگ، فتین لوگ، جب عربی داں اور عربی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں تو عجمی لوگوں کا یہ کیا حال کریں گے جو آج ہو رہا ہے۔ جب دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے تو کہا ٹھیک ہے انہیں واپس کوفہ بھیج دو، واپس کوفہ بھیج دیے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی ہی کی کے حکم سے انہیں حمص بھیج دیا گیا، عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہ حمص پہنچے تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے انہیں سمجھایا، منانے کی کوشش کی، تو تھوڑے وقت کے لیے وہ باز آ گئے اور انہوں نے توبہ کر لی کہ نہیں، ہم اب سیدھے راستے پر آتے ہیں، ہم کسی حاکم کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم کوئی ہنگامہ برپا نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان سے معافی مانگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بظاہر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے کیے پر شرمشار ہے، نادم ہے، معاف کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ کا دور خلافت لگ بھگ 12 سال تھا۔ حضرت عثمان غنی نے انہیں اجازت دے دی، جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہے رہو، اسلامی سرحدوں میں جاؤ، چھوٹ دے دی گئی۔ بس اسی موقع کے یہ منتظر تھے۔ ان کا لیڈر عبداللہ بن سبا یہودی منافق، اس نے جب دیکھا کہ دال گلتی نہیں ہے تو کیا کیا، اپنے اپنے چیلے چاٹوں کو جو الگ الگ علاقوں میں رہنے والے تھے انہیں کہا ٹھیک ہے اپنے اپنے علاقوں میں ہنگامہ برپا کرو، اور وہ وہاں کے جو موجودہ حاکم ہیں، عامل ہیں، ان کے خلاف عوام الناس کو ابھارو، ان کی عیب جوئی کرو، ان کے کاموں میں نکتہ چینی کرو تاکہ ہنگامہ برپا ہو۔ اور ہوا یہی۔ فتین عناصر جن کی تعداد ہزاروں میں تھی مدینہ پہنچ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینے کے لیے۔ اب مدینہ میں اس وقت جلیل القدر صحابی موجود ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام کے تمام ظالموں نے حضرت عثمان غنی پر دھاوا بولنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی بخش جواب دیے تھے اور انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ معاملہ ٹل چکا ہے، حالات ہٹ چکے ہیں اور سارا ماحول سازگار ہے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ یہ گئے تو تھے واپس مصر کی طرف، لیکن جب لوٹے تو مدینے کی گلی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سے گونج رہی تھی اور گھڑ سوار بس ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، انتقام انتقام انتقام۔ لوگ باہر آئے،
آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تم تو چلے گئے تھے، واپس کیوں آ گئے مدینہ؟ کہا ہم مصر جا رہے تھے لیکن ہمیں سازش کی بو آئی۔ کہا کیوں؟ کہا ایک آدمی دیکھا جس پر ہمیں شک ہوا، ہم نے اسے پکڑا اور جب اس کی چھان بین کی، اس کے پاس اس کی تحقیق کی گئی تو ایک خط لکھا ملا جس میں مصر کے گورنر کے نام حضرت عثمان غنی نے خط لکھا ہے اور کہا ہے مدینہ سے یہ جو قافلہ مصر آ رہا ہے اسے قتل کر دینا۔ حضرت عثمان نے ہمیں دھوکے سے یہاں بھیج کر ہمارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ تب حضرت عثمان غنی کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا میں نہیں جانتا، یہ خط میں نے نہیں لکھا، نہ میں نے یہ کسی سے خط لکھوایا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ لیکن فتین تو فتین ہے، زہر بونے والے تو زہر بونے والے ہیں، فتنہ پسند لوگ تو فتنہ ہی پسند کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات انہوں نے قبول نہیں کی اور کہا اگر حضرت عثمان غنی نے یہ خط نہیں لکھوایا، دستخط آپ کا ہے، مہر آپ کی ہے، جس میں بھی لکھا ہو امیر المؤمنین تو آپ ہیں، حاکم تو آپ ہیں، ہم آپ سے ہی سوال کریں گے، ہم آپ کی ہی گرفت کریں گے۔ اس درمیان مصری باغی تو تھے ہی، کوفہ کے لوگ بھی آ گئے اور باغی آ گئے۔ لوگوں نے کہا، سائل نے سوال کیا بھائی ان کے ساتھ کیوں ملتے ہو، جواب نہیں دیا اور ان کی صفوں میں شامل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ایسا بولا نہیں کہ ہم قتل کریں گے، لیکن کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دیں، حکومت چھوڑ دیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو تمہارے جائز مطالبے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر دیں گے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں بس ایک ہی چیز چاہیے، کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے ہٹ جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ باغی جو ہیں، یہ فتین عناصر جو ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت کی قمیض اتار دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ خلافت کی قمیض مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی تھی، یہ پیشین گوئی کی تھی، یہ مجھے بتا دیا تھا کہ عثمان جو قمیض تمہیں اللہ پہنا رہا ہے اسے اتارنا مت، اسے ہرگز نہ اتارنا۔ یاد رکھو جب تک عثمان زندہ ہے، میرے اندر جان ہے، میں یہ قمیض نہیں ہٹاؤں گا، میں یہ قمیض نہیں اتاروں گا اور میں حاکم بنا، میں امیر المؤمنین بنا، خلافت مجھے ملی ہے تو تلوار کے زور پر نہیں ملی، اور جب مجھے خلافت تلوار کے زور پر نہیں ملی، عثمان کو خلافت جب تلوار کے زور پر نہیں ملی تو عثمان تلوار کے زور سے خلافت سے ہٹنے والا بھی نہیں ہے، جانے والا بھی نہیں ہے۔ انہیں کیا تھا؟ حج کے ایام تھے، سارے لوگ مکہ آ چکے تھے، بہت سے لوگ، ان لوگوں نے مختصر باتیں کر رہا ہوں میں، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ کچھ صحابہ موجود ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سے جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لیکن 4 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت روزے سے تھے آپ کو شہید کر دیا۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کا خون، آپ کا لہو قرآن کی جس آیت کے حصے میں گرا تھا وہ حصہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ظالموں نے ان پر بھی تلوار چلا دی جس سے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا، سارے مسلمان سناٹے میں ہیں کہ امیر المومنین بہت بڑی شخصیت انہیں قتل کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو امیر المومنین ہیں، با اختیار ہیں، طاقت میں ہیں، پیسہ، مقام و مرتبہ، رتبہ، ہر چیز انہیں مل سکتا تھا، چاہتے تو اپنی حفاظت کے لیے فوج کو بلا سکتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں چاہا کہ میری ایک اکیلی کی حفاظت کے لیے خون ریزی ہو، خون بہایا جائے، اور اس طرح سے آپ مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، ان ظالموں نے دیکھا کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اب اسلام چاہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل کر دیا جائے، انتقام لیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میں لا کر ان کی صفوں میں شامل ہو گئے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بچ جائیں۔ ان کی صفوں میں، ان کی جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی سینا میں چلے گئے،
ان کی ٹکڑی میں جا چکے ہیں کچھ ظالم لوگ. یہ لوگ بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی تھے, تو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں انہیں بھی قتل کر دیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, پہلے آپ بیعت کیجئے, مجھے اپنا امیر مانیے, ہم ایک ہو جائیں گے, پھر ان سے انتقام لیں گے, پھر ان سے بدلہ لیں گے. یہ اجتہادی مسئلہ تھا صحابہ کرام کا, آپسی لڑائی نہیں تھی, ایک نظریے کو لے کر یہ معاملہ تھا, لیکن تینوں نے اس میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا. اسی درمیان اگر اختلاف تو ہوا ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان, جنگ بھی ہوئی ہے, لیکن جانتے ہیں روم کے بادشاہ نے جب دیکھا تھا کہ دونوں جلیل القدر صحابی لڑ رہے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ کر بھیجا تھا اور کہا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, معاویہ علی کو ہرانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی کو ہرانے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہماری فوج بھی ہم تمہیں دیتے ہیں, آؤ ہم سے ہاتھ ملاؤ اور علی کو ہرا لو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ روم کا یہ خط پایا تھا تو جواب میں خط لکھا, کہا یا کلب الروم, اے روم کے کتے سن, تو کیا سوچتا ہے کہ آج میرے بھائی علی کے ساتھ مجھے اختلاف ہے, ہماری آپس میں لڑائی ہے, تو کیا اسلام ہار جائے گا, دشمن ہم پر غالب آ جائے گا؟ اگر اسلام کے لیے علی تجھ سے لڑنے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر اسلام کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری فوج کا سامنا کرنے آتے ہیں تو معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک ادنا سا سپاہی بن کر تجھ سے لڑے گا, تجھ سے جہاد کرے گا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. آپس میں اتفاق دیکھیے, لیکن عناصر موجود تھے جس طرح سے آج موجود ہیں. اچھا, جب جنگ بڑی ہونے لگی, بات سدھرتی نہیں تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مانا کہ آپ صلح کرائیے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مانا کہ آپ صلح کرائیے. حضرت علی عراق اور حجاز کے حاکم ہیں, حضرت معاویہ شام کے حاکم ہیں, اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے سرپرست ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تب خارجیوں نے کہا تھا وہی بات جو آج بھی چلتی ہے, لا حکم الا اللہ, حکم تو اللہ کا چلے گا, حاکم تو صرف اللہ ہے. تم نے اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا کر ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو دے دیا, لہذا سنو, نعوذ باللہ یہ فتویٰ لگایا تھا, یہ کافر ہیں. آج لوگوں کی زبان میں رٹا ہوا ہے نا, تم کافر, تم کافر, تم کافر. تکفیر کا فتویٰ لگانا لوگوں کے لیے چائے بنا کر پینے کے جیسا ہے, جبکہ بہت سے فنون اور علم کا جاننا ضروری ہے, تب جا کر کسی پر آپ تکفیر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. مگر لوگ تو تھوڑا بہت پڑھ کر دوسرے مسلمانوں کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں. خارجیوں کی علامت تھی, کہا نہیں صاحب, حکم تو اللہ کا چلے گا, حاکم تو اللہ ہے, فیصل تو اللہ ہے. عمرو بن عاص کو تم نے اپنا حاکم کیسے مان لیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تم نے اپنا حاکم کیسے مان لیا؟ یہ لوگ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں, حکم دے سکتے ہیں؟ اب جب دیکھا کہ معاملہ سدھرنے کو ہے, پھر انہوں نے آگ میں گھی ڈالا اور کہا کہ اسلام کو برباد کرنے میں نعوذ باللہ ان تین لوگوں کا ہاتھ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لہذا انہیں قتل کر دیا جائے تو ساری جھنجٹ ختم. خارجی ہیں, خوارج ہیں, بدعتی ہیں, فتین ہیں, منافق ہیں, یہودی صفت کے لوگ ہیں. دن طے کیا گیا, وقت طے کیا گیا, تین لوگوں نے حلف اٹھایا موت کا کہ ہم مر جائیں گے, ہماری ہستی مٹا دیں گے, لیکن حضرت معاویہ کو, حضرت علی کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے بنا چھوڑیں گے نہیں. دن طے ہوا اپنے اپنے علاقے میں. یہ تینوں حضرات ہیں, جلیل القدر صحابی موجود ہیں, اور اپنی علاقوں میں امامت بھی کیا کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے. فجر کا وقت چنا گیا, رات کا وقت ہوگا, فجر کا اندھیرا ہوگا, کون آیا کون گیا پتہ نہیں چلے گا, تو ترتیب پوری دے دی, شڑینتر پورا رچ دیا, سازش ہو گئی ہے, پورا پلان ہو چکا ہے, پری پلان ہے, اور تین ظالم الگ الگ علاقوں میں اپنے وقت کے حکمرانوں کو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں. ان تینوں کو کیوں کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تینوں کافر ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ دوسروں سے کرا لیا. اب پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے,
फजर की नमाज में गए नहीं, घर से निकले ही नहीं, बच गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, कातिल आगे बढ़ा, लेकिन जब खंजर चला रहा था तो घबरा गया, हाथ डगमगा गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो घाव इतना जोर से नहीं लगा, आपकी पीठ का, पुष्ट का चमड़ा कटा, गोश्त कटा, आप थोड़े बीमार रहे, फिर तंदुरुस्त हो गए। लेकिन इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला कूफा में पहुंचे हैं, गए हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, फुकरा और मिस्कीन सो रहे हैं, आवाज दी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। जालिम घात लगाए बैठा हुआ था, अंधेरा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लपका और पीठ पर जहर आलूदा ऐसा खंजर मारा कि आपकी पीठ को फाड़ते हुए खंजर बाहर निकल गया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर का असर हो गया, भाग गया, फरार हो गया। हजरत अली ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, सुनो, अगर मैं जिंदा बचा तो जालिम से मैं इंतकाम लूंगा, और अगर मैं फौत हो गया, मैं मर गया, तो उससे उतना ही बदला लेना जो शरीयत ने बताया है। यानी ज्यादा जुल्म मत करना, जिस्म के हिस्से मत काटना, आंखें मत निकालना, मुख्तलिफ किस्म की हरकतों से उसको दो चार मत करना, बल्कि वही उसके साथ करना जितना इसका बदला है। जब ये बात अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो ये था जिसने हजरत अली पर जानलेवा हमला किया था, पता चली तो हंसते हुए कहता है कि 1 साल तक मैंने इसे जहर का पान दिया है, 1 साल तक मैंने इस खंजर को जहर में पकाया है, अली को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आखिर वही हुआ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला से जा मिले। अब ये 3 लोग, ये अनासिर मौजूद थे। अब मामला आगे बढ़ा, खिलाफत की बागदौड़ जो है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आ गई। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए, आपकी खिलाफत हजरत यजीद इब्न मुआविया को मिल गई, यजीद को मिल गई। अब जब यजीद के हाथ में खिलाफत आई, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से थोड़े मुत्तफिक नहीं थे। कूफा वालों ने फिर से चाल चली और खत लिखा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सन 50 हिजरी में जहर देकर शहीद कर दिया जा चुका था। अब ये बात चल रही है सन 60 और 61 के दरमियान। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 61 हिजरी, सन 61 हिजरी और 10 मुहर्रम को आप शहीद कर दिए गए करबला में, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो सुनिए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा कूफा वालों ने और कहा, हजरत यजीद के हाथ पर हमने बैत लिया है, आप कूफा आ जाएं, हम यजीद की बैत से, हम उसकी बैत से हट जाते हैं और आपके हाथों में हम बैत लेंगे। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 1 खत मिला, जाने दो, 2 खत मिला, जाने दो, मुअर्रिखीन नकल करते हैं कुल 12,000 खत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लिखे गए कि आप कूफा आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपको अपना अमीर मानेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा कि कूफा वाले बार बार इसरार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो मुस्लिम बिन अकील, हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला जो हजरत हुसैन के चचाजाद भाई थे, कहा जाओ जरा कूफा जाकर देखो हालात क्या हैं, कहीं कोई गेम तो नहीं है, कहीं कोई चाल तो नहीं है। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला गए कूफा, हालात को जाकर देखा तो साजगार हालात हैं, कोई मामला नहीं है, बू नहीं आई साजिश की, सारे माहौल सही है, सब लोग हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर रहे हैं। तो खत लिखा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम और कहा कि यहाँ सारे मामला सही हैं, ठीक ठाक हैं, ये सही कहते हैं, या आपको अपना अमीर बनाना चाहते हैं, आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं, आप कूफा आ जाएं। हजरत हुसैन को जब ये बात पता चली, अहल वयाल को लेकर, अपने साथियों को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। लेकिन कहने वाला कहता है कूफी ला यूफी, ये कूफा वाले जो होते हैं ना, वफा नहीं करते, वफादार नहीं होते। जब हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, आपका खत चला गया, अब कूफियों का मंसूबा पास हो चुका था, हजरत हुसैन रवाना हो चुके थे, इधर उन्होंने हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहल वयाल के साथ, अपने दोस्तों के साथ सफर पे थे, कूफा आ रहे थे, रास्ते में खबर मिली कि इन्होंने तो फिर बेवफाई की, फिर बेवफा निकले और मेरे चचाजाद भाई को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है और मुझे जालसाजी के तहत बुलाया है। हजरत हुसैन ने अपने साथियों से पूछा, हम क्या करें? साथियों ने कहा था, हम अपने भाई के कत्ल का बदला लेंगे, या तो लड़ते लड़ते हम भी शहीद हो जाएंगे। हजरत हुसैन ने उनकी बात मानी और कूफा पहुंचे। खैर, करबला के उस मकाम पर
ان کوفیوں نے حضرت حسین کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے دوستوں کو گھیر لیا، گھیرا بندی کر لی گئی۔ حضرت حسین نے جب حالات کا جائزہ لیا تو صلح کرنی چاہیے اور 3 شرطیں رکھی ان کے سامنے۔ پہلی، کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ دوسری کہ مجھے مدینہ یا مکہ جانے دو۔ اور تیسری، ان کے علاوہ اگر تم مجھے یزید کے پاس نہیں جانے دینا چاہتے، اگر تم مجھے مدینہ اور مکہ نہیں جانے دینا چاہتے، تو دوسری جو اسلامی سرحدیں ہیں، دوسرے جو اسلامی علاقے ہیں، مجھے وہاں جانے دو۔ لیکن ان ظالموں نے یہ بات نہیں مانی، اور وہ المناک منظر زمین و آسمان نے دیکھا ہے جب انہوں نے اللہ کے رسول کے جگر کے گوشے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ جب آگے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے نا، تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، لوگوں تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم جانتے نہیں ہو میرا بھائی کون تھا، تم جانتے نہیں ہو میرا نانا کون تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن اللہ کے رسول کی وعید کو بھول گئے۔ میرے ساتھ میرا یہ حشر کرنے والے، میرا یہ انجام کرنے والے، میدان محشر میں تمہارا کیا ہوگا؟ لیکن ان ظالموں کا دل نہیں کانپا، ان کے ہاتھ نہیں دبدبائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ٹوٹ پڑے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بہرحال تو یہ سازش، یہ پلان، یہ شڑینتر اسلام کا نام لے کر، اسلام کی آڑ میں مسلمان کی صفوں میں داخل ہو کر شروع سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، شروع سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے اور یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، ایمان والا بتاتے ہیں، لیکن ان مسائل کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان باتوں کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے جن کا سر اور پیر نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے پروسنی ہے، پیش کرنا ہے، تاکہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ کر ان کے باطل عقیدے سے مل سکیں اور انہی خارجی طریقوں پر لوگ چل سکیں، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی تاریخ کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، امام احمد رضا خان صاحب، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو ان سے سوال کیا گیا، سائل نے سوال کیا کہ حضرت تعزیہ اٹھانا کیسا ہے، اسے دیکھنا، اس سے عقیدت رکھنا کیسا ہے؟ تو امام احمد رضا خان صاحب نے جواب دیا تھا انہیں کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، اور اس سے عقیدت اور محبت رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان صاحب کا یہ قول موجود ہے۔ لہٰذا یہ دین، یہ اسلام نہیں ہے جو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مہینے کو حرمت تبھی سے حاصل ہے جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق کی گئی۔ باقی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس وجہ سے کہ اس مہینے میں، ان اوقات میں کئی ایسی باتیں چلتی ہیں، کئی تقریریں آپ سنتے ہیں، کئی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا لوگ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو خود کا فیصلہ نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کو لوگ برا بھلا بولنے بیٹھ جاتے ہیں جو خود اچھے برے میں تمیز نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پر رحمہ اللہ پر کسی طرح کا طعن و طنز آپ نہ کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، اور اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رکھیں، اس معاملے کو نہ اٹھائیں۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں اس طرح کے مکاروں اور مکر و فریب دینے والوں، دھوکے بازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھے، دین اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر۔